اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین استجابوا للہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم.
کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم اپنے زخمی ہونے کے بعد بھی قبول کیا، ان میں سے ان کے لیے جنہوں نے اچھی طرح اپنا فرض ادا کیا ہے اور تقوی اختیار کیا ہے، بڑا اجر ہے۔ صحابہ کا ذکر چل رہا تھا اور حضرت زبیر کا ذکر کچھ باقی تھا جو میں نے بیان کرنا تھا، آج وہی بیان کروں گا۔ اس آیت کے بارے میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بیان فرماتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ سے کہا، اپنے بھانجے سے، کہ اے میرے بھانجے، تمہارے آبا زبیر اور ابوبکر انہی آیت میں مذکور صحابہ میں سے تھے، اسی آیت میں مذکور صحابہ میں سے تھے۔ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مشرکین پلٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا۔ اسی وقت ان میں سے 70 صحابہ تیار ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوبکر اور زبیر بھی ان میں شامل تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ دونوں حضرت ابوبکر بھی اور حضرت زبیر بھی زخمیوں سے میں تھے۔ صحیح مسلم میں اس طرح یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حشام نے اپنے والد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے آبا ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید کا مقام ایسا تھا کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت علی کا ذکر کیا، کچھ ان کی شان میں بے ادبی کی، تو حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ بے شک میں نے آپ سے سنا، اور آپ فرماتے تھے کہ 10 آدمی جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، ابوبکر جنت میں ہوں گے، حضرت عمر جنت میں ہوں گے، حضرت عثمان جنت میں ہوں گے، حضرت علی جنت میں ہوں گے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ 10واں کون ہے؟ حضرت سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھر پوچھا کہ 10واں کون ہے؟ فرمایا کہ سعید بن زید، یعنی خود۔ یہ حضرت طلحہ کے ذمہ میں بھی میرا خیال ہے بیان ہو چکی ہے روایت۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کاتبین وحی کے نام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ اسی وقت لکھوا دی جاتی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاتبوں کو قرآن کریم لکھواتے تھے ان میں سے مندرجہ ذیل 15 نام تاریخ سے ثابت ہیں: زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، زبیر بن عوام، خالد بن سعید بن عاص، ابان بن سعید العاص، حنظلہ
بن ربی الاسدی، معیقب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم الزہری، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوتا تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بلوا کر وہی لکھوا دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو ایک غزوے کے موقع پر خارش کی وجہ سے ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں مکانوں کی حد بندی کی تو حضرت زبیر کے لیے زمین کا بڑا ٹکڑا مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کھجور کا ایک باغ بھی دیا۔ مسیح ثانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زبیر بن عوام کو زمین ہبہ کرنے کے متعلق بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو سرکاری زمینوں میں سے ایک اتنا بڑا ٹکڑا عطا فرمایا جس میں کہ حضرت زبیر کا گھوڑا آخری سانس تک دوڑ سکے، یعنی جس حد تک دوڑ سکتا تھا دوڑ جائے۔ حضرت زبیر کا گھوڑا جس جگہ پر جا کر کھڑا ہوا وہاں سے انہوں نے اپنا کوڑا بڑے زور سے اوپر پھینکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نہ صرف اس حد تک زمین ان کو دی جائے جہاں ان کا گھوڑا جا کر کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ جہاں ان کا کوڑا گرا تھا اس حد تک ان کو زمین دی جائے۔ اب لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا گھوڑا بھی میلوں دوڑ سکتا ہے، اور عرب کا گھوڑا تو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر 4-5 میل بھی گھوڑے کی دوڑ رکھی جائے تو 20,000 ایکڑ کے قریب زمین بنتی ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو یہ لکھتے ہیں امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک زمین کا ٹکڑا بخشا جس میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ ان کا امام ابو یوسف کا بیان کا حوالہ دیا مصری حسانی نے بھی۔ کہتے ہیں کہ جو زمین کا ٹکڑا بخشا تھا اس میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ کسی وقت یہودی قبیلہ بنو نذیر کی ملکیت میں سے تھا، اور ان کو جرف، یہ جرف جو ہے یہ مدینہ سے شام کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، جرف کہتے تھے، یعنی وہ ایک مستقل گاؤں تھا۔ جب ہم پہلی حدیثوں سے اس حدیث کو ملائیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اس وقت اوپر والی زمین بخشی جب کہ وہ پہلے سے، یعنی اس جہاں گھوڑے کے دوڑنے کی ذکر ہے اور تقریباً 15-20 ہزار ایکڑ بنتی ہے، اس وقت وہ زمین بخشی تھی جب کہ وہ پہلے سے ایک گاؤں کے مالک تھے جس میں کھجور کے باغ بھی تھے۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مروان بن حکم نے بتایا کہ جس سال نکسیر کی بیماری پھیلی حضرت عثمان بن عفان کو بھی سخت نکسیر ہوئی، یہاں تک کہ اس نے ان کو حج سے روک دیا اور انہوں نے وصیت کر دی۔ تو اس وقت قریش میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، یعنی کہ بہت خراب حالت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اتنے میں پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا، راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ حارث تھا، کہنے لگا خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا یعنی کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو؟ عثمان نے پوچھا وہ کون ہے جو خلیفہ ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا شاید وہ زبیر کو منتخب کرنے کا کہتے ہیں۔
اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے علم ہے وہ ان لوگوں میں سے یقیناً بہتر ہیں، یعنی حضرت زبیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پیارے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک انصاری صحابی سے جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پانی کی اس نالی میں اختلاف رائے ہو گیا، جس سے وہ دونوں اپنے کھیت کو سیراب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ زبیر، تم اپنے کھیت کو سیراب کر کے اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ انصاری کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں نا، اس لیے آپ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے کھیت کو سیراب کرو اور جب تک پانی منڈیر تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک پانی کو روک کے رکھو۔ گویا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوا دیا، جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نے حضرت زبیر کو ایسا مشورہ دیا تھا جس میں ان کے لیے اور انصاری کے لیے گنجائش اور وسعت کا پہلو تھا، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر ناراضگی کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حکم کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مندرجہ ذیل آیت اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی نہیں، تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمانبرداری اختیار کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور ایک دوسرے سے بحث کرو گے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہماری دنیاوی لڑائیاں مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اس دن تم ناز و نعیم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یہ نعمتوں کا زمانہ بھی ان قریب آنے والا ہے، آج تو یہ تنگی ہے، انشاءاللہ کشائش بھی آنے والی ہے۔ حفص بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس بزرگ نے یہ حدیث بیان کی ہے جو کہ موصل جو ہے شام کا مشہور شہر ہے جو اپنی کثیر آبادی اور وسیع رقبے کے لحاظ سے اس وقت جو اسلامی ممالک میں بہت عام تھا، تمام شہروں سے وہاں لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ نینوا کے قریب دجلہ کے کنارے واقع بغداد سے 222 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کا تعارف تو یہ ہے جو فرہنگ میں لکھا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں موصل مقام سے ہمارے پاس آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ کچھ سفر کیے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرا میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے پردہ کرو۔
میں نے ان کے لیے کپڑے سے پردہ کیا، وہ غسل کرنے لگ گئے۔ اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ ان کا سارا جسم تلواروں کے زخموں کے نشانات سے چھلنی تھا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کی قسم، میں نے آپ کے جسم پر زخموں کے ایسے نشانات دیکھے ہیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے جسم پر نہیں دیکھے۔ انہوں نے جواباً کہا، کیا تم نے میرے جسم کے زخموں کے نشان دیکھ لیے ہیں؟ پھر فرمایا، خدا کی قسم، یہ تمام زخم مجھے اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت زبیر کو وصیت کر رکھی تھی، چنانچہ وہ ان احباب کے مال کی حفاظت کرتے اور اپنے مال سے ان کے بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ کشائش تھی تو ان کا مال بچوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے پاس سے کرتے تھے خرچ، تاکہ بعد میں یہ مال ان لوگوں کے کام آئے۔ کوئی لالچ نہیں تھی۔ حضرت زبیر حضرت زبیر کے 1000، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 1000 غلام تھے جو انہیں خراج یعنی زمین کی پیداوار ادا کرتے تھے۔ وہ اس میں سے گھر کچھ بھی نہ لاتے اور سارا صدقہ کر دیتے۔ مطیع بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت زبیر دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے، آج یا تو ظالم کا قتل کیا جائے گا یا مظلوم۔ ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں بحالت مظلومی قتل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے، کیا تمہاری رائے میں ہمارے قرض سے کچھ مال بچ جائے گا؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، مال بیچ کر قرض ادا کر دینا، اور میں ثلث کی وصیت کرتا ہوں، تیسرے حصے کی وصیت کرتا ہوں، اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچے تو اس میں سے 1 ثلث تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ ان کے بچوں کو دیا باقی کے علاوہ۔ حشام نے کہا، عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عمر میں حضرت زبیر کے لڑکوں خبیب اور عباد کے عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عمر میں حضرت زبیر کے لڑکوں خبیب اور عباد کے برابر تھے، یعنی عبداللہ کے لڑکے حضرت زبیر کے اپنے لڑکوں کے برابر تھے۔ بیٹے کے بچے جو تھے وہ بھی اپنے اس کے بھائیوں کے برابر تھے۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی 9 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر اس قرض میں سے تم کچھ ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے مدد لینا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میں مولا سے ان کی مراد نہیں سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے؟ تو حضرت زبیر نے کہا، اللہ۔ پھر جب کبھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہا، اے زبیر کے مولا ان کا قرض ادا کر دے، اور وہ ادا کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کوئی انتظام کر دیتا تھا، اس قرض کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دیتا تھا۔ جزات تو تھی، اس میں سے ادا ہو جاتے تھے۔ حضرت زبیر اس حالت میں شہید ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم، سوائے چند زمینوں کے جن میں غابہ بھی تھا۔ مدینہ میں 11 مکان تھے، 2 مکان بصرے میں تھے، 1 مکان کوفہ میں اور 1 مکان مصر میں تھا۔ حضرت زبیر مقروض اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ ایمانتاً رکھیں، مگر حضرت زبیر کہتے کہ نہیں، بلکہ یہ قرض ہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ایمانتاً نہیں میں رکھوں گا، یہ پیسے میں تمہارے سے اس طرح وصول کرتا ہوں جس طرح کہ یہ قرض ہوتا ہے۔ خرچ بھی کر لیتے تھے اس میں سے، یا اور کوئی خطرہ ہو تو وہ بھی محفوظ ہو جائے، اس لیے آپ نے بتاتے تھے کہ یہ قرض کی صورت میں لے رہا ہوں جو واپس کروں گا میں۔ بہرحال حضرت زبیر کبھی امیر نہ بنے، خواہ مال وصول کرنے کے لیے یا خراج کے لیے
یا کسی اور مالی خدمت کے لیے، سوائے اس کے کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہمراہ جہاد میں شامل ہوئے ہوں۔ جہاد میں ضرور شامل ہوتے تھے، لیکن بہت امیر جنہوں نے پیسہ جوڑا ہو نقدی کی صورت میں، وہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو 22 لاکھ پایا۔ حضرت حکیم بن حزام حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چھپایا اور کہا 1 لاکھ۔ حضرت حکیم بن حزام نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے مال کو اتنا نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو، ظاہری مال جو نظر آ رہا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ وہ قرض 22 لاکھ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس کا متحمل نہیں دیکھتا، مشکل ہے ادا کر سکو، اگر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو مجھ سے مدد لے لینا، اگر نہ ادا کر سکو تو میں حاضر ہوں، مجھے بتانا، میں قرض ادا کر دوں گا تمہیں۔ اور زبیر نے غابہ 1,70,000 میں خریدا تھا، عبداللہ بن زبیر نے 16 لاکھ میں فروخت کیا۔ پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جس کا زبیر کے ذمہ کچھ ہو وہ ہمارے پاس غابہ پہنچ جائے۔ وہ زمین بیچی غابہ کی، 16 لاکھ کی قیمت ملی، اور پھر اعلان کر دیا کہ جو قرض خواہ ہیں وہ آ جائیں اور اپنا قرض لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، جن کے حضرت زبیر پر 4 لاکھ تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں معاف کر دوں، اور اگر چاہو تو اسے ان قرضوں کے ساتھ رکھو جنہیں تم مؤخر کر رہے ہو، بشرطے کہ تم کچھ مؤخر کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ایک ٹکڑا زمین کا دے دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ انہوں نے اس میں سے بقدر ادائے قرض کے فروخت کر دیا اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کو دے دیا۔ اس قرض میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے پاس آئے، زمانے کی بات ہے، وہاں عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمہ تھے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ غابہ کی کتنی قیمت لگائی گئی؟ حضرت ابن زبیر نے کہا ہر حصہ 1 لاکھ کا ہے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کتنے حصے باقی رہے؟ انہوں نے کہا کہ 4.5 حصے۔ منذر بن زبیر نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ عمر بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ ابن زمہ نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت معاویہ نے کہا اب کتنے بچے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ 1.5 حصہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا، یعنی کہ وہ زمین جو باقی تھی رہ گئی غابہ کی، اس کو بھی بیچنے لگے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں فروخت کر دیا، اور بہرحال جب انہوں نے کہا تھا نا قرض اللہ ادا کرے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سامان پیدا کرتا تھا، تو وہ جائیداد کچھ بیچ کے قرض ادا کرتے رہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کا قرض ادا کر چکے تو حضرت زبیر کی اولاد نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کر دو، اب قرض تو سارے ادا ہو گئے ہیں، اب جو وراثت ہے وہ تقسیم کر دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تم میں اس وقت تک تقسیم نہ کروں گا جب تک 4 سال زمانہ حج میں منادی نہ کر لوں، یعنی 4 سال تک میں اعلان کروں گا ہر حج کے دن کہ جس کا زبیر پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے ادا کریں گے۔ اور 4 سال تک حج کے موقع پر منادی کرتے رہے۔ جب 4 سال گزر گئے تو میراث حضرت زبیر کی اولاد نے تقسیم کر دی۔ حضرت زبیر کی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے بیوی کے 8ویں حصے کو 4 پر تقسیم کر دیا، اور ہر بیوی کو 11 لاکھ پہنچے۔ پھر بھی جو باقی رہ گئی تھی جائیداد، اس میں سے رکھ کے جو تقسیم ہوا تو 11 لاکھ بیویوں کو بھی مل گئے۔ ان کا پورا مال 3 کروڑ 52 لاکھ تھا، ایک روایت میں یہ ہے۔ اور سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کی میراث 4 کروڑ تقسیم کیے گئے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت زبیر کے ترکہ کی قیمت 5 کروڑ 20 لاکھ یا 5 کروڑ 10 لاکھ تھی۔ اسی طرح عروہ سے مروی ہے
کہ حضرت زبیر کی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندریہ میں کچھ زمینیں تھیں، کوفہ میں کچھ زمینیں تھیں اور بصرہ میں مکانات تھے۔ ان کی کچھ مدینہ کی جائیداد کی آمدنی تھی جو ان کے پاس آتی تھی۔ بہرحال یہ سارے قرض اتار کے تو پھر ان جائیدادوں میں سے باقی جائیدادیں جو ان کے ورثاء تھے ان کو تقسیم کی گئی۔ مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کو ضائع کر دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اور اس فتنے سے ڈرو جو محض ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ عموم ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر یہ آزمائش آئے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خلافت کے انتخاب کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا واقعہ شہادت ہوا اور وہ صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں میں فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، حضرت علی پر زور دیا کہ آپ لوگوں کی بیعت لیں۔ دوسری طرف کچھ مفسدین بھاگ کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس وقت اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا سخت اندیشہ ہے، آپ لوگوں سے بیعت لیں تاکہ ان کا خوف دور ہو اور امن و امان قائم ہو۔ اگر جب آپ کو بیعت لینے پر مجبور کیا گیا تو کئی دفعہ کے انکار کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ بعض اکابر صحابہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے، بعض سے تو جبراً بیعت لی گئی۔ چنانچہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے متعلق آتا ہے کہ ان کی طرف حکیم بن جبلہ اور مالک بن اشتر کے چند آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا اور انہوں نے تلواروں کا نشانہ کر کے انہیں بیعت پر آمادہ کیا، یعنی وہ تلواریں سونت کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت علی کی بیعت کرنی ہے تو کرو ورنہ ہم ابھی تم کو مار ڈالیں گے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ وہ ان کو نہایت سختی کے ساتھ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بیعت کوئی بیعت نہیں کہلا سکتی۔ پھر جب انہوں نے بیعت کی تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے آپ قصاص لیں گے۔ مگر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی قاتلوں سے قصاص لینے میں جلدی نہیں کر رہے تو وہ بیعت سے الگ ہو گئے اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھی حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے شروع میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی سن کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر تو شروع میں علیحدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی تھی، جو سمجھا تھا غلطی ہو گئی اس سے۔ دوسری طرف حضرت طلحہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کی بیعت کا اقرار کر لیا تھا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ زخموں کی شدت سے تڑپ رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو؟ اس نے کہا حضرت علی کے گروہ میں سے۔ اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر کی شہادت جنگ جمل سے واپسی پر ہوئی تھی۔ وہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے وہ اور حضرت علی سے جنگ کا انہوں نے ارادہ، انہوں نے کہا تھا میں نے غلطی کی ہے اور اس سے علیحدہ ہو گئے بالکل۔ لیکن جنگ جمل سے واپسی پر ان کی شہادت ہوئی جب حضرت علی نے انہیں یاد دلایا
کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم علی سے لڑو گے اور زیادتی تمہاری طرف سے ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں، اور یہ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہ وجہ بنی تھی حضرت علی سے جنگ سے علیحدگی کی۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت اللہ بن عبید اللہ کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مفسدین اور منافقین کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی، جس میں اکثر صحابہ غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ غلط ہوا۔ حرب بن ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت زبیر سے ملا ہوں۔ جب حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر صفوں کو چیرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ حضرت زبیر نے ان سے کہا، حضرت علی نے مجھے ایک حدیث یاد کرا دی جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا تو اس یعنی حضرت علی سے جنگ کرے گا اور اس جنگ میں تو ظلم کرنے والا ہوگا، اس لیے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کریں اور اللہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں صلح کروائے گا۔ حضرت زبیر نے کہا میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ اس قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام جرجس کو آزاد کر دیں اور ادھر ہی موجود رہیں یہاں تک کہ اللہ ان لوگوں میں صلح کروا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے اپنے غلام جرجس کو آزاد کیا اور وہیں ٹھہرے رہے، لیکن لوگوں میں اختلاف مزید بڑھ گئے تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ جب حضرت زبیر مدینہ کی طرف واپسی کا ارادہ کر کے نکلے اور صفوان نامی مقام پر پہنچے جو بصرہ کے قریب ایک مقام ہے، تو بکر نامی ایک شخص جو بنو مجاشے سے تھا حضرت زبیر کو ملا۔ اس نے کہا کہ اے حواری رسول اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ وہ شخص حضرت زبیر کے ساتھ چل پڑا اور ایک آدمی احنف بن قیس سے ملا۔ اس نے کہا کہ یہ زبیر ہیں جو مجھے صفوان میں ملے تھے۔ احنف نے کہا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور تلواروں سے ایک دوسرے کی پیشانیاں کاٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے بیٹے اور گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں۔ جب عمیر بن جرموز اور فضالہ بن حابس اور نفیر نے یہ بات سنی تو انہوں نے سوار ہو کر حضرت زبیر کا پیچھا کیا اور ان کو ایک قافلے کے ساتھ پا لیا۔ عمیر بن جرموز گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے سے آیا اور حضرت زبیر پر نیزہ سے حملہ کیا اور ہلکا سا زخم دیا۔ حضرت زبیر نے بھی جو اس وقت ذوالخمار نامی گھوڑے پر سوار تھے اس پر حملہ کیا۔ جب ابن جرموز نے دیکھا کہ وہ قتل ہونے والا ہے تو اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو آواز دی اور انہوں نے مل کر حملہ کیا، یہاں تک کہ حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت زبیر اپنے قاتل کے سامنے آئے اور اس پر غالب بھی آ گئے، لیکن اس دشمن نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زبیر نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس شخص نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا۔ پھر جب حضرت زبیر کے خلاف اس نے بغاوت کی اور ان کو زخمی کر دیا تو حضرت زبیر نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو مجھے اللہ کا واسطہ دیتے رہے اور خود اس کو بھول گئے۔ حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی کے پاس حضرت زبیر کا سر اور ان کی تلوار لایا۔ حضرت علی نے تلوار لے لی اور کہا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ اللہ کی قسم اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بے چینی دور ہوئی، لیکن اب یہ موت اور فساد کی قتل گاہوں میں ہے۔ ابن جرموز نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دربان نے عرض کی کہ یہ ابن جرموز جو حضرت زبیر کا قاتل ہے دروازے پر کھڑا اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابن صفیہ حضرت زبیر کو شہید کرنے والا دوزخ میں داخل ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر وادی سبا میں دفن کیے گئے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی بیٹھ کر آپ پر رونے لگے۔ شہادت کے وقت حضرت زبیر کی عمر 64 سال تھی، بعض کے نزدیک آپ کی عمر 66 یا 67 سال تھی۔ حضرت عاتقہ بنت زید جو حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں،
ان کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص شہادت چاہے وہ عاتقہ بنت زید سے نکاح کر لے۔ یہ پہلے عبداللہ بن ابی بکر کے عقد میں آئیں، وہ شہید ہو گئے ہوئے تو ان سے جدا ہو گئے، شہید ہو کر ان سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے عقد میں آئیں، وہ بھی شہید ہو کر ان سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام کے عقد میں آئیں، وہ بھی شہید ہو کر ان سے جدا ہو گئے۔ حضرت زبیر کی شہادت پر حضرت عاتقہ نے یہ اشعار کہے تھے کہ غدار ابن جرموز بفارس بہما یوم اللقاء وکانا غیر مورد یا امرو لو نباہتہ لوجدتہ لطائشن رائش الجنان وللید شلت یمینوں کا ان قتلتا لمسلما حلت علیہ کا عقوبت المتعمد ثقلت کا اموں کا حل ظفرتا بمثلہ فی من مضا فی ما تروح و تقتدی کم غمرت قد غازہا لم یسنہ انہا ترادوں کا یبن فقہ کردت دی۔ ابن جرموز نے جنگ کے دن اس بہادر سوار کے ساتھ دغا کیا، حالانکہ وہ بھاگنے والا نہ تھا۔ اے عمر بن جرموز، اگر تو انہیں آگاہ کر دیتا تو انہیں اس حالت میں پاتا کہ وہ نامرد نہ ہوتے جس کا دل اور ہاتھ کانپتا ہو۔ تیرا ہاتھ شل ہو جائے کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تجھ پر قتل عمد کے مرتکب کا عذاب واجب ہو گیا۔ تیرا برا ہو کیا ان لوگوں میں جو اس زمانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور صبح کرتا ہے، تو نے کبھی ان جیسے کسی اور شخص پر کامیابی پائی ہے؟ اے ادنا سی تکلیف کو برداشت نہ کر سکنے والے، زبیر تو ایسا شخص تھا کہ کتنے ہی سخت حالات ہوں وہ جنگ میں مشغول رہتے تھے، اور اے سفید چہرے والے، تمہاری نیزہ زنی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ جب ابن جرموز نے آ کے حضرت علی سے اجازت چاہی، پھر وہاں طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کے حضرت علی سے اجازت چاہی تو حضرت علی نے اس سے دوری چاہی۔ اس پر اس نے کہا، کیا زبیر مصیبت والوں میں سے نہ تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ تیرے منہ میں خاک، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں کی کدورت دور کر دیں گے کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بھائی بھائی ہو کر بیٹھیں گے۔ حضرت زبیر نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں اور کثرت کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کے بدن سے بھی عبداللہ، عروہ، منذر، عاصم، ختیجہ الکبریٰ، ام الحسن، عائشہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ام خالد، ان کے وطن سے جو بچے پیدا ہوئے، خالد، عمر، حبیبہ، سودا، ہند۔ حضرت زباب بن عنیف، ان کے وطن سے جو بچے پیدا ہوئے، مصعب، حمزہ، رملہ۔ حضرت زینب ام جعفر بنت مرثد، ان کے وطن سے جو بچے پیدا ہوئے، عبیدہ اور جعفر۔ حضرت ام کلثوم بن عقبہ، ان کے وطن سے زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت ہلال بن قیس، ان کے وطن سے خدیجہ الصغریٰ پیدا ہوئیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید، یہ ہے حضرت زبیر کا سارا واقعات، اور یہاں ختم ہوئے۔ اب اس کے بعد میں کچھ ذکر کروں گا کچھ مرحومین کا، جن کا بھی جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد۔ ان میں سے پہلا ذکر ہے الحاجی ابراہیم مبائے صاحب، نائب امیر سوم گیمبیا کا، جو 10 اگست کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب 4 جون 1944 کو بانجل میں پیدا ہوئے، اور سابق امیر جماعت گیمبیا مکرم چودھری شریف صاحب مرحوم کے دور میں 61-62 میں انہوں نے احمد قبول کی تھی۔ ابتدائی ممبران میں سے تھے جماعت کے، 5 وقت کے نمازی، تہجد کے عادی تھے، اللہ کے فضل سے موسی بھی تھے، مالی قربانی ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وفات سے قبل بھی تہجد کی نماز ادا کی،
پینے کے لیے پانی مانگا، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مرحوم قرآن کریم کے عاشق تھے، باقاعدگی سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ موصوف ایک لمبے عرصے تک بطور نائب امیر خدمت خلق کی توفیق پاتے رہے، خدمت دین کی توفیق پاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بطور افسر جلسہ سالانہ، نیشنل سیکرٹری امور خارجہ اور صدر مجلس انصار اللہ گیمبیا کی توفیق بھی پائی، اور مسرور سیکنڈری اسکول کے بورڈ ممبر بھی تھے، کوالیفائڈ ٹیچر تھے، ملک کے مختلف علاقوں میں بطور ٹیچر خدمات بجا لاتے رہے۔ اپنے فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم اور ماسٹر کے لیے امریکہ گئے، پھر واپس آ کر ملک و قوم کی خدمت کی۔ گیمبیا کے ایک مشہور ادارے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بانی ممبران میں سے تھے، اور یہ ادارہ گیمبیا میں سول سرونٹس اور دیگر افراد کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے۔ گیمبیا کے بہت سے اعلیٰ سرکاری افسران اس ادارے سے تعلیم یافتہ ہیں۔ موصوف طاہر احمدیہ مسلم سینئر اسکول کے پرنسپل اور نصرت سینئر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے۔ بہت سے ملکی اور غیر ملکی افراد کو تعلیم دی۔ اکثر علمی حلقوں میں آپ کو بڑا جانا جاتا تھا، اور لوگ آپ کو مائی ٹیچر کہا کرتے تھے۔ ان کے سوگواران میں 2 بیگمات اور 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی ایک بیگم جو ہیں مسقیبہ صاحبہ، یہ لجنہ اللہ کی صدر ہیں گیمبیا کی، اور ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں، اور جامعۃ المبشرین فاروق التحصیل ہے۔ اسی طرح ایک بیٹا ان کا خدام الانبیاء میں بھی صدر خدام الانبیاء رہ چکا ہے۔ امریکہ میں 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی یہاں UK میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ دین سے وابستہ رکھے ان کی خواہشات کے مطابق۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ خاکسار بھی کریب آئی لینڈ مڈل اسکول میں ان کا شاگرد رہا ہے۔ یہاں تمام احمدی طلباء نے دیگر مسلمان طلباء کے ساتھ مل کر جمعرات کے روز اسلامیات کی ایک کلاس جاری کی تھی، اور مرحوم یہ کلاس لیا کرتے تھے۔ موصوف جماعتی عہدیداران اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے استاد تھے، لیکن اس کے باوجود بطور امیر ہمیشہ میری اور دیگر عہدیداران کی مکمل اطاعت کی۔ بہت مخلص، محنتی اور کھلے دل کے مالک تھے، خلافت کے وفادار اور مطیع تھے۔ خلیفہ وقت سے عشق اور محبت کا تعلق تھا، ہمیشہ جماعت اور خلافت کے دفاع میں پیش رہتے، اچھا دینی علم بھی رکھتے تھے، دلائل سے بات کیا کرتے تھے، حکمت سے بات کیا کرتے تھے، اور جدید ٹیکنالوجی اور مختلف ذرائع سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ دوسرا جنازہ جو ہے وہ کرم نعیم احمد خان صاحب ابن عبدالجلیل خان صاحب نائب امیر کراچی کا ہے۔ ان کو وفات پائے تو 2-3 مہینے ہو گئے، اپریل کے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں سب سے پہلے محترم اختر علی صاحب کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی، جنہوں نے حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگل پوری جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام، ان کے ذریعے سے بیعت کی تھی۔ اور مولوی اختر علی صاحب ان کی والدہ کے ماموں اور والد کے پھپھا تھے۔ نعیم خان صاحب نے میٹرک پٹنہ انڈیا سے کیا، بہار سے، اور قیام پاکستان کے بعد 1948 میں لاہور آ گئے۔ دیال سنگھ کالج سے انٹر کیا اور TI کالج لاہور سے MSc کیا۔ بعد میں لندن چلے گئے۔ 1959 میں واپس کراچی آ کر پھر گیس کمپنی میں ملازمت اختیار کی، اور 1993 میں سینئر جنرل مینیجر کے عہدے سے یہاں ریٹائر ہوئے۔ مجلس خدام الانبیاء کراچی میں بطور نائب ناظم صنعت و تجارت خدمات کا آغاز کیا۔ اس کے بعد نائب قائد مجلس خدام الانبیاء مقامی کراچی مقرر ہوئے۔ پھر 66 میں مجلس خدام الانبیاء کراچی کے قائد منتخب ہوئے۔ 4 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ پھر انصار اللہ مارٹن روڈ کراچی کے زعیم اعلیٰ رہے۔ پھر ناظم انصار اللہ ضلع کراچی بھی رہے، اور 97 تک اس خدمت میں فائز رہے۔
ناظم انصار اللہ علاقہ کراچی مقرر ہوئے 1997 میں، سیکٹری وقف جدید جماعت کراچی مقرر ہوئے اور 2019 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ لمبا عرصہ نائب امیر جماعت کراچی خدمت کی توفیق ملی۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس انجینئرز کی پہلی مجلس عاملہ میں بطور آڈیٹر خدمت انجام دیں۔ کئی سال تک اس کے کراچی چیپٹر کے صدر بھی رہے۔ 1970 میں دارالضیافت ربوہ کے لیے بلکہ جلسہ سالانہ کے لیے روٹی پکانے کی مشینیں لگانے کا منصوبہ بنایا گیا اور مشینیں بنانے شروع کی گئیں تو آپ کی بطور انجینئر اس کام میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کی بیٹی ہمارا صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمارے والد نے کی اہلیہ کی وفات نعیم خان صاحب کی پہلے ہو گئی تھی، کچھ کافی عرصہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہماری امی جان کی وفات کے بعد نہ صرف ایک شفیق باپ بلکہ خیال رکھنے والی ماں اور ایک ہمدرد دوست کا بھی رول بہت ہی احسن انداز میں نبھایا ہے۔ ہر وقت دین، خلافت سے وفاداری، نماز کی پابندی اور جماعت سے تعلق کا سبق دیا۔ ان کے داماد ڈاکٹر غفار صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے رشتہ داری 30 سال قبل ہوئی تھی۔ ان 30 سالوں میں مجھے مرحوم کی انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ قربت اور صحبت نے ان کی قربت اور صحبت نے میری زندگی میں انتہائی مثبت انداز میں اثر ڈالا۔ مرحوم کا معمول انتہائی پاکیزہ اور سادگی سے معمور تھا۔ عبادت سے شغف قابل رشک حد تک تھا۔ تہجد ان کا معمول تھا۔ آخری ایام میں جب کہ فالج کے حملے کی وجہ سے اپنے طور پر چل پھر نہیں سکتے تھے تو اس وقت بھی اپنے معمولات میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دیا، اور اپنا جو میل نرس تھا اس کو کہا تھا کہ مجھے فلاں وقت اٹھا کے بٹھا دیا کرو، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے باقاعدہ تہجد سے آغاز کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور لیپ ٹاپ پہ دین کے کام بھی کرتے رہتے تھے باوجود معذوری کے۔ مربی سلسلہ تبسم نعیم صاحب نسیم تبسم صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی اور باوجود بیمار ہونے کے دفتر ضرور آتے تھے۔ واقفی دین زندگی کے ساتھ بھی اور بہت پیار کرتے، بڑے ادب سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی ہے، یہاں زرتش منیر صاحب ناروے سے لکھتے ہیں کہ آپ خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلافت سے محبت، اخلاص اور وفا کا تعلق ہمیشہ قائم رکھا۔ کہتے ہیں جب میں قائد ضلع کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہا تھا تو بڑی اعلیٰ رنگ میں میری رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ انہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہر امیر کے ساتھ انہوں نے اطاعت اور تعاون کا بہترین معیار رکھا ہے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ بشرا بیگم صاحبہ اہلیہ ٹھیکیدار ولی محمد صاحب مرحوم جرمنی کا، جو 19 جولائی کو 74 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جرمنی میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا میاں نظام الدین صاحب افنابا حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ بڑی تہجد کی ادائیگی میں باقاعدہ تھیں، نمازوں کی پابند تھیں، مہمان نواز تھیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی تھیں، مالی قربانی میں پیش تھیں، نیک مخلص خاتون تھیں، خلافت سے بے پناہ محبت تھی اور عقیدت کا تعلق تھا۔ بچپن سے نظر کی کمزوری کی وجہ سے باقاعدہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی تھیں، لیکن شادی کے بعد اپنے بچوں کی مدد سے چند سپارے حفظ بھی کیے۔ MTA پر قرآن کریم کی تلاوت سننے کے علاوہ وہ خطبات بھی باقاعدہ یہاں سے سنتی تھیں میرے، اور باقاعدہ دوسرے پروگرام بھی سنتی تھیں۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ایک بیٹے شفیق الرحمان صاحب مبلغ سلسلہ مشنری انچارج ہیں نیوزی لینڈ کے، اور عتیق الرحمان صاحب آج کل یہاں وقف کر کے ہمارے PS کے دفتر ریکارڈ میں شعبہ ریکارڈ میں کام کر رہے ہیں۔ مشنری انچارج جو ہیں شفیق الرحمان صاحب اپنی والدہ کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہو سکے تھے، تدفین ان کی یہاں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سکون اور صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعاؤں کو وارث بنائے، ان کی اولاد کو۔
نماز کے بعد جنازہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.